اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے نبی کی نیند سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، اس حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی نیند یہ سرین کا بندھن ہے۔ جب آدمی سوتا ہے تو یہ بندھن کھل جاتا ہے، مطلب یہ کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی جب آدمی حالت نیند میں ہوتا ہے تو اس کا یہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک دفعہ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے وضو کیا اور پھر نماز ادا فرمائی۔ ان دونوں احادیث سے معلوم ہوا کہ نیند سے نبی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور بیدار ہونے کے بعد وہ نماز ادا کرنے کے لیے وضو کر کے تو پھر نماز ادا کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اس حدیث پاک کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، اس کے بعد آپ سو گئے، حتیٰ کہ آپ خراٹے لینے لگے۔ جب مؤذن نے اذان دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور وضو کیے بغیر آپ نے لوگوں کو نماز ادا فرمائی۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نبی کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی نیند وضو کو فاسد نہیں کرتی۔ پہلی دونوں احادیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر حضور نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے وضو کیا، جبکہ دوسری دونوں احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ نبی کی نیند وضو نہیں توڑتی، اور پھر جب نیند سے بیدار ہوئے تو بغیر وضو کیے آپ نے نماز ادا فرمائی۔ دونوں احادیث میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ نبی کی نیند وضو نہیں توڑتی، یعنی نبی کا وضو نیند کی وجہ سے فاسد نہیں ہوتا، جیسا کہ حدیث پاک سے معلوم ہوا۔ اور جن احادیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کے بعد وضو کیا، اس کی دو وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضو نیند کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ آپ نے بطور استحباب وضو فرمایا، یعنی آپ نے یہ مستحب وضو کیا تاکہ اجر و ثواب میں اضافہ ہو۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نیند سے پہلے حضور کا وضو ٹوٹ چکا ہو اور اسی ٹوٹے وضو کے بعد حضور سو گئے ہوں، اور اس کے بعد جب بیدار ہوئے تو آپ نے دوبارہ وضو کیا، اور آپ کا یہ نیند کے بعد وضو کرنا یہ نیند کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ نیند سے پہلے جو وضو ٹوٹ چکا تھا یہ اس وجہ سے تھا۔ تو اب اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو دونوں احادیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جاتا ہے۔